بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائے تو یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سفید ہو جائے تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے ہی نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان سے بہترین انتقام ہے۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائے، ورنہ شدید سر درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر کے ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے۔ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرے۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوگا۔ گرمیوں میں سفید کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں۔ یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور آواز کو سریلی بناتی ہے۔ ناظرین، سونف افسردگی دور کرتی ہے، بولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا پرندہ کبوتر ہے۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجورے ہو وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ ناظرین، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دینا ہو تو اس طرح دے کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنے سے بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرے، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو تو روزانہ دانتوں پر مسواک کرے، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ اگر غم اور مایوسیوں سے بچنا چاہتے ہو تو جب آپ اکیلے ہو تو اپنے خیالات قابو میں رکھیں۔ ممکن ہو تو کسی کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دے، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اللہ کی طرف سے معافرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو 100 کا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے پی کر اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ آپ زہر کھا لو۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر نہا لیا کرے، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ ناظرین، 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لے، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ کلونجی کو باریک پھیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بری بات ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئیبرو پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ جلدی کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگائے، یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ مالٹا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ حضرت ہیثمہ کہتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کا اس سے دوستی کا تعلق تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا، تم عجیب ہو، ایک گھر میں جاتے ہو اور تمام اہل خانہ کے ارواح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے پہلوں میں موجود گھر کے اہل خانہ کو زندہ سلامت چھوڑ دیتے ہو، ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب میں عرض کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے، میں تو عرش کے نیچے 10 بستہ ہوتا ہوں تو ایک پرچی میری جانب کرا دی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن کی مجھے روح قبض کرنا ہوتی ہے۔ ناظرین، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرنے اور جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند جلدی آئے گی۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت ابو صدیق ناجی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزر ایک ایسی چیونٹی پر ہوا جو اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے چت لیٹی کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک ادنا سی مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے
یا پھر مجھے موت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فوراً کہا، لوٹ چلو، تمہیں کسی اور کی دعا نے ہی سیراب کروا دیا ہے۔ ناظرین، پودینے کے پتے کو پھیس کر اس کا رس ماتھے پر لگائے، یہ سر درد میں آرام دیتا ہے۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں راحت ملتی ہے۔ پٹوں کو قوت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے فائق کھائے۔ مسوڑوں اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، ان مسائل کے حل کے لیے سونف سبز چائے میں ڈال کر پی۔ اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیا کریں تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی مخلوق میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو میرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ذوق و شوق سے ان کی طرف یوں پیش قدمی کرے جیسے گدھ اپنی خوراک کی طرف بڑی روبت اور ذوق و شوق سے لپکتا ہے۔ اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے نیک بندوں پر یوں فریبتا ہو جیسے چھوٹا بچہ لوگوں کا دل دادا ہوتا ہے۔ اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے احکامات کے خلاف ورزی کیے جانے پر یوں عذابناک ہوتا ہو جیسا چیتا اپنے دفاع کے لیے عذابناک ہوتا ہے۔ اور چیتا جب عذابناک ہوتا ہے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مد مقابل زیادہ تعداد میں ہے یا کم۔ ناظرین، نہار منہ فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی آئے گی۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں، یہ گلے کی خراش کو کم کرتا ہے اور گلے کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائے اور کچھ دیر بعد دھو لے۔ باریک دانتوں والے ہاتھوں نظر کی تیز ہوتی ہیں۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی علامت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ آپ نے اسے منگایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ ناظرین، خشک میں وجات میں بادام کو بے پناہ اہمیت کا حامل پھل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل دنیا کی کئی خطوں میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے اطراف کے ممالک اور وسطی ایشیائی ممالک میں بادام کی کاشت سب سے زیادہ ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرے ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف میں پیدا ہونے والے سیاہ خلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے نہ جادو۔ ناظرین، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتا ہے۔ ہاضمے کے نصف مسائل زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ کیڑے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو بھگوئے، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے محبت کرو اور میرے چاہنے والوں سے بھی محبت کرو اور مجھے میرے بندوں کا محبوب بنا دو۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کا محبوب کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیجیے، کیونکہ وہ یقیناً میرا ذکر بھلائی کی باتوں کے ساتھ ہی کریں گے تو خود بخود ان کے دل میں
میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، بال گرنے شروع ہو جائے تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگائے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہے گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائے اور سلاد زیادہ کھائے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ خوش دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر سوپ بنا لیں اور اس کو روزانہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی مقدار استعمال کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔